Assalamu alaikum students. My name is Professor Shanta from Yohanna campus. आज स्टूडेंट इस्लामिक तैयारी के पार्ट 2 का रुकू नंबर 2 आज का हमारा सबक है। सबक नंबर 2 का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। सबक नंबर 2 का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल रुकू नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मुत्तकीन और कुफार की जो उन आयात में कुफार और मुत्तकीन के जिक्र के बाद रुकू नंबर 2 में मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया है कि वो किस तरीके से उन्होंने उनका जो है वो बिहेवियर था। और सबसे पहले कुछ चीज़ें हाईलाइट मैंने यहाँ की हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो रुकू नंबर सूरह बकरा के रुकू नंबर 2 में मुनाफिकीन की नफ्सियात के बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट जो है कि उन्होंने झूठा दावा यानी ईमान का झूठा दावा किया, मोमिनीन को धोखा दिया। सेकंड पॉइंट जो है इसी के साथ मुनाफिक दिली मर्ज और फिर जमीन में फसाद लाना। इस रुकू के ये तमाम पॉइंट्स हैं और इसमें बताया गया मुनाफिकीन का किरदार क्या था, मुनाफिकीन को फिर जवाब क्या दिया गया और इसके साथ साथ उन्होंने जो ये तजारत की तो ये नुकसान की तजारत थी और फिर गुमराही का नतीजा क्या निकला। और फिर यहाँ पर मिसाल देकर वाज़ह किया गया बाकायदा कुरान पाक में कि उन मुनाफिकीन ने जो गुमराही का सौदा किया, नुकसान की तजारत की, उसमें फिर आसमान से बारिश की मिसाल भी बयान की। तो हम अपने सबक का आगाज जो है वो आयत से करने जा रहे हैं, आयत नंबर 8 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन नासी मैं यकूलू, वा और मिन से नासी लोग यानी कि बाज़ लोग कहते हैं मैं यकूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, और बाज़ लोग कहते हैं हम ईमान लाए हैं अल्लाह और क़यामत के दिन पर। वमा हालांकि हम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर मुनाफिकीन की नफ्सियात ये है कि उन्होंने ईमान का झूठा दावा किया। तो इस आयत में कि वो बाज़ लोग कहते हैं हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि असल में वो खुद अपने आप को धोखा में डाल रहे हैं। यहाँ पर भी ये मुनाफिकीन की नफ्सियात जो है वो वाज़ह हो रही है। वो ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को हम ये दावा करके कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, हालांकि असल में वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फी कलूबिहिम, फी में कलूबिहिम उनके दिलों में मर्जुन मर्ज है यानी कि बीमारी। यहाँ पर तज़किरा बीमारी का, जैसे कि मुनाफिक दिली मर्ज पॉइंट शेयर किया था मैंने अभी आपसे। फी कलूबिहिम मर्जुन, लेकिन उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुम, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। फज़ादहुम अल्लाहु मरज़ा, और फिर उनकी बीमारी को मजीद बढ़ा दिया। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है अलीम, दर्दनाक। क्यों दर्दनाक अज़ाब है? बिमा कानू यक्ज़िबून, कि उनके झूठ बोलने के सबब उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वइज़ा, और जब कीला कहा, उनसे कहा गया, लहू उनसे, ला नहीं, तुफ़सिदू कि तुम फसाद ना मचाओ, कि ऐसे फसाद ना फैलाओ, फिल अर्दी ज़मीन में। कालू, तो उन्होंने कहा, इन्नमा नहनु, कि बेशक हम तो नहनु मुस्लिमून, हम इस्लाह करने वाले हैं। उन्हें जब ये कहा कि तुम फसाद ना फैलाओ ज़मीन में, तो उन्होंने कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये असल में मुनाफिकीन की नफ्सियात जो है वो वाज़ह की जा रही है। उनकी नफ्सियात क्या क्या थी कि जब जब उन्होंने झूठा दावा किया तो तब तब अल्लाह ताला ने उनके इस दावे को वाज़ह किया। तो फिर उन्होंने अपने बारे में भी यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। वलाकिन्ना, और लेकिन यकीनन अल्लाह ताला जो है वो सब जानने वाला। वलाकिन्ना यशकुरून, लेकिन ला नहीं यशकुरून, वो इस बात का शऊर नहीं रखते, समझ नहीं रखते हैं। वह इस, और जब कीला कहा गया उनसे, लहुम उनसे, आमनू के ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमन नासू, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह ईमान लाए जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए। कालू अनु
جواب دیا کہ ہم بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے. الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو کہ وہ خود ہی بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، مگر وہ نہیں جانتے. یعنی کہ وہ انہوں نے کہا، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے. تو پھر یقیناً جو ہے خبردار، وہ خود ہی بیوقوف ہیں، دوسرے ایمان لانے والے بیوقوف نہیں. اور پھر مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب لقوا ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ ملتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو کہ ایمان لائے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو پھر کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یعنی کہ یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنے منافق ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنی نفسیات کے مطابق وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ اپنے شیطانوں کو یہاں پر کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں پر بھی ان کی منافقت جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، تو پھر اللہ انہیں مذاق کا بدلہ دیتا ہے، ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے. فی میں طغیانہم، کہ وہ اپنی سرکشی میں یامہون حیران ہوئے پھرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، پھر اللہ انہیں مذاق کا بدلہ یوں دیتا ہے تو ان کی رسی کو دراز کیے جاتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. اولئک الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. بالہدا کس کے بدلے؟ یعنی کہ ہدایت کے بدلے. کس وجہ سے؟ ان کی منافقت کے سبب. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو بس ان کو ان کی اس تجارت کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے. میں نے آپ سے یہاں نقصان کی تجارت کا پوائنٹ شیئر کیا تھا، تو یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ بس ان کو ان کی اس تجارت کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں. مثلاً یہاں مثال، یعنی کہ میں نے آسمان سے بارش کی مثال اور پھر روشنی کی مثال بھی یہاں پر واضح کی جا رہی ہے. مثلاً مثال ہے ان کی کمثل الذی استوقد نارا. کیا مثال ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ آگ جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، کہ اس نے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی جس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا اس آگ سے، اور تو اللہ ان کی روشنی لے گیا، ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ منافقین کتنی اقسام کے ہیں، یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، ان میں سے آپ کو MCQs بھی انہی میں سے پوچھے جا سکتے ہیں. پھر یقیناً جو ہے ان کی منافقت کا سبب کیا تھا، ان کا مذاق کرنے کا سبب کیا تھا، یہ تمام آپ کے شارٹ کوسچن. اور پھر یہاں ایک مختصر سوالات میں مثال بھی آ سکتی ہے کہ اس کی منافق لوگوں کی مثال کیسی قرآن پاک میں جو ہے وہ دی گئی. تو یقیناً جو ہے ان کی مثال ایک ایسے آدمی نے جس نے آگ جلائی، اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا، تو اللہ نے اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ وہ دیکھ نہ سکے. سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمي اندھے ہیں، فہم بس اور نہیں، لا یرجعون یعنی رجوع کریں گے کہ وہ نہیں لوٹیں گے، کیونکہ یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. پہلے یعنی ایسے شخص کی مثال جس نے آگ جلائی، یہ ریلیٹ کریے پچھلی آیت کے ساتھ کہ اس نے آگ جلائی اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے نور لے گیا، اور بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس نہیں لوٹیں گے. اور بس یہاں میں نے یہ پوائنٹ شیئر کیا تھا کہ آسمان سے بارش کی مثال وہ اس آیت میں واضح ہو رہی ہے. اور کا سیب من السماء
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. اب یہاں پر یا ان کی مثال ایسے ہے جس طرح آسمان سے بارش برسے، اس میں تاریکیاں، گرج اور بجلی ہو، وہ کڑک اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹوس لے. ان کی مثال ایسی ہے ان لوگوں کی جو کہ منافق ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو مجھ سے مذاق کر رہے تھے، اور جب وہ اللہ ایمان والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اسی طریقے سے جب وہ اپنے خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. یہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح طور پر بتائی. اور پھر یقیناً وہ کیا کرتے ہیں، جب گرج اور بجلی اور کڑک اور ہوتی ہے تو پھر جب بارش ہوتی ہے، بارش کا جو ہے انوائرمنٹ اس میں تاریکیاں ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، موت کے ڈر سے، کڑک کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد قریب ہے، یکاد البرق یقطع ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے، یعنی کہ لے جائے. لہم مشوا فیہ، پھر اس میں فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی کو، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے. تو پھر کیا ہو، جب بجلی چمکتی ہے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، یعنی کہ کڑک اور یہ بجلی گرجتی ہے اس میں روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو پھر کیا، اس کڑک اور بجلی کے سبب بھی سب لے جاتا ان کی سماعت کو، وابصارہم، اور ان کی دیکھنے کی قوت کو لے جاتا، جس کے سبب نہ ہی وہ چل پاتے اور نہ ہی وہ اٹھتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ شارٹ کوسچن بھی آپ کا بنے گا. پہلے مثال جو تھی وہ ایسے شخص کی تھی جس نے آگ جلائی اور اللہ تعالیٰ اس سے نور لے گیا. اور پھر دوسری مثال منافقین کی بارش کی مثال کیا بیان ہوئی کہ یا ان کی مثال ایسے جس طرح آسمان سے بارش برسے. یہ پوری آیت کا ترجمہ جو ہے اس میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ آج کا آپ کا جو ہے وہ لیسن تھا، اور اس میں ہی آپ کے شارٹ کوسچن اور MCQ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ.